शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर का पाम है। देखेंगे आज हमें इनके पाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं अंगूठे के फर्स्ट पोर की बात करूँगा। बहुत अच्छी लेंथ में है, विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप सेकंड पोर देखेंगे तो ये होता है लॉजिक का, सूझबूझ का। तो प्लानिंग इनकी ज़बरदस्त है। कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे, सोच समझ के करेंगे और फिर अपने काम को 100% मुकम्मल करेंगे। और आप अंगूठे की शेप को देखें तो ये कमरनुमा अंगूठा है। कमरनुमा अंगूठा होता है कि ये इधर से नीचे से बारीक होता है, ऊपर से चौड़ा होता है। तो नीचे से देखिए ऐसे जैसे कमर होती है ना, पतली कमर होती है, तो ये इस तरीके से इसकी शेप होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े लॉजिक के साथ बात करना पसंद करते हैं, दलील के साथ बात करना पसंद करते हैं। और ऐसे लोग बड़े दूर अंदेश भी होते हैं, मामला फ़हम भी होते हैं और काफ़ी हद तक मामले की डेप्थ में जाके उसको हल करने की सलाहियत भी रखते हैं। अब अंगूठे की ये जो बुदाई है ये थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब है, तो इसका इनके कहीं ना कहीं से गैप है। तो इसका मतलब ये कि रुपया पैसा तो इनके पास बेतहाशा आएगा, लेकिन ये अपने रुपए पैसे को ठीक तरीके से संभाल नहीं सकेंगे, सेविंग नहीं कर पाएंगे। ये इसका मतलब ये होता है। तो अब हम इनका लेफ़्ट हैंड देखते हैं पहले, और उसके बाद हम इनका राइट पाम रीड करेंगे। लेफ़्ट और राइट का क्या फ़र्क होता है। लेफ़्ट में इंसान को जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से बचपन में अता होती हैं, जो इंसान बचपन इंसान का किस तरीके से गुज़रेगा, वालिदैन के घर उसकी ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी और उसको किस तरह का माहौल मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, तो ये लेफ़्ट हैंड से सारी चीज़ें पता चलती हैं। राइट हैंड ये बताता है कि ये बंदे का एक्टिव हैंड होता है राइट हैंड जो है। तो राइट हैंड ये बताता है कि वो बंदा किस कदर अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपनी मुश्किलात को किस कदर दूर करेगा और वो ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेगा। यानी कि वो अपनी दिमागी सलाहियतों का कितना अच्छा इस्तेमाल करेगा और वो मेहनत किस कदर करेगा और वो ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेगा, ये इंसान का राइट हैंड बताता है। तो अगर कोई लेफ़्ट हैंडर है तो फिर हम जो उसका एक्टिव हैंड होगा वो हम लेफ़्ट ही रीड करेंगे, और लेकिन अगर कोई राइट हैंडेड है तो फिर उसका जो एक्टिव हैंड जो है वो राइट हैंड होगा। ठीक है, तो ये बात एक समझने वाली बात है। अब अगर हम देखें तो इनके सबसे पहले जो इनके लेफ़्ट हैंड पे हमें चीज़ नज़र आती है जो बड़ी नुमाएँ हैं, वो ये है कि इनके हाथ में रिंग ऑफ सोलमन बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, बल्कि ये डबल है। ये रिंग ऑफ सोलमन की वजह से ही इन्होंने मेरे साथ रब्ता किया था, जो इन्होंने रीडिंग करवानी थी। असल में इन्होंने इसी साइन का पूछना था, जो मेन इनका सवाल था कि ये रिंग ऑफ सोलमन क्या होता है और इसके क्या मीनिंग्स हैं, क्योंकि इनको सच्चे ख्वाब आते हैं। हर बहुत सारी बातों का इनको दिन की रोशनी में पता चल जाता है, वक्त से पहले इनको बहुत सारी बातों का पता चल जाता है, ख्वाब इनके बड़े सच्चे होते हैं। तो ये ऐसा रिंग ऑफ सोलमन की वजह से होता है। ऐसे लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो बेतहाशा होती है, और ये बचपन से इनको गॉड गिफ्टेड मिली होती है। ये नहीं होता कि ये इंसान ने कोई चिल्ले काटे होते हैं या कोई इसके लिए उसने बड़ी कोई मुराकबे किए होते हैं, नहीं। ये इनको माँ की तरफ से ये चीज़ मिली है और या बाप की तरफ से, या मे बी दोनों की तरफ से मिली हो। तो ये रिंग ऑफ सलमन जो होते हैं ये रूहानियत, इसके अलावा जब ये सीधी लाइन आपके हाथ में होती है तो ये बताती है कि आप की गुफ्तगू बड़ी कमाल की होती है और आप बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं। आप अपनी बात को समझाने की बड़ी अच्छी सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन शुरू में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। देखिए जब इस तरह के कट्स बनते हैं ना, इस तरह के कट्स बनते हैं और फिर इस तरह के कट्स होते हैं, तो तकरीबन बचपन में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रही है। डिस्टर्बेंस इनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो सकती हैं, मसाइल हो सकते हैं। तो तकरीबन 20 से 25 साल की उम्र तक ये इन्हीं प्रॉब्लम का शिकार हैं, और उसके बाद फिर ये अपने इन्होंने एक आज़ादाना ज़िंदगी का आगाज़ किया है। यहाँ से इन्होंने अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करना शुरू किए हैं और ये अपने पाँव पर भी खड़े हुए हैं। तो यहाँ ये है इनका मरीख मुस्बत पर बहुत ज़्यादा लाइनों का नीचे गिरना, ये इस चीज़ का बताता है कि एक तो ऐसा इंसान टेंशन बहुत ज़्यादा लेता है। दूसरी बात ये कि उसके अंदर गुस्सा भी बहुत पाया जाता है, जल्दी गुस्से में आ जाना,
جلدی ڈپریشن میں چلے جانا، یہ اور ایسے لوگ پھر بلڈ پریشر لو یا ہائی کے پیشنٹ بنتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور کبھی کبھی یہی چیز پھر ان کو جو ہے نا وہ دل کی بیماریوں کی طرف یہ چیز لے کے جاتی ہے۔ تو یہاں پر انسان کو اگر آپ کے یہ مریخ مثبت پر لائنیں بہت زیادہ نیچے کی طرف گر رہی ہوں تو یہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر بنا سکتی ہیں، آپ کے اندر غصہ زیادہ آ سکتا ہے اور غصے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جناب اگر ہم ان کی لائف لائن کی بات کریں تو لائف لائن اچھی لینتھ میں ہے تو زندگی ان کی لمبی ہوگی، تقریباً آپ کہہ لیں کہ 80 سے لے کے 90 تک ان کی ایج جا سکتی ہے۔ اچھا یہ ہوتا ہے مریخ مثبت، مریخ مثبت ان کا ابھرا ہوا ہوتا ہے، تو مریخ مثبت کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ مریخ مثبت کی کیا کوالٹیز ہیں، یہ کیا اچھے یا برے پھل دیتا ہے۔ تو یہ اگر آپ کا ابھرا ہوا ہوگا تو یہ آپ کو مضبوط اعصاب کا مالک بنا دے گا، آپ کے اندر جرت بھی ہوگی، آپ کے اندر غیرت بھی ہوگی، آپ کے اندر ایگو بھی ہوگی، آپ کے اندر غیرت بھی ہوگی، آپ کا ایمان بڑا مضبوط ہوگا اگر آپ کا یہ والا ابھرا ہوا ہوگا۔ لیکن اگر یہ ضرورت سے زیادہ ابھرا ہوا ہوگا تو پھر یہ بندے کے اندر غصہ اگریشن وہ بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان اگریسو زیادہ ہو جاتا ہے، زیادہ جلدی غصے میں آ جاتا ہے، اور انسان کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر یہ ابھرا ہوا ہو یا یہ دماغ کی لائن سے کچھ لائنیں نیچے کی طرف گر جائیں، یہ بھی انسان کے اندر غصہ پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی جناب۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی جو برین لائن ہے، برین لائن بڑی ماشاءاللہ شاندار ہے جی، ان کے ہاتھ میں اگر آپ دیکھیں تو برین لائن دو حصوں میں ہوتی ہے تبدیل۔ جب برین لائن دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پیدائشی طور پر بڑے ذہین ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اور آپ اپنی محنت سے اپنی قابلیت سے زندگی میں آگے بھی بڑھتے ہیں۔ پھر یہاں سے آپ دیکھیں تو تقریباً 24-25 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں مسائل رہے ہیں۔ آپ 25 سال کی عمر کے بعد یہاں سے ان کی قسمت نے چلنا شروع کی ہے، پھر یہاں سے ایک ریلیشن کی لائن بھی ان کے ساتھ ٹچ ہوئی ہے، اور یہاں سے اس کو ایک لائن نے کاٹا بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں ان کی کوئی منگنی یا کوئی انسان ان کی زندگی میں آیا ہے، لیکن وہ ساتھ ہی کوئی مخالفت والی لائن نے بھی اس کو کاٹا ہے، تو جو ایک ساتھ ان کو ملا تھا وہ صحیح طریقے سے ساتھ چل نہیں پایا، کیونکہ آگے اگر دیکھیں تو پھر ایک لائن نے کاٹ دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کی زندگی میں پرابلم بننا شروع ہوئے ہیں، اور یہ ہوتا ہے انسان کا اپنا ہی خاندان کا ماؤنٹ، یہ والا وینس جو ہے۔ اب وینس سے جتنی بھی لائنیں کاٹیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے رشتوں سے دکھ ملیں گے، تکلیفیں ملیں گی، اور وہی آپ کی زندگی میں پرابلم کریٹ کریں گے۔ یعنی کہ آپ کی زندگی میں جو موسٹلی دکھ ہوں گے، جو آپ کا دل ٹوٹے گا، آپ کا روپے پیسے کا نقصان ہوگا، وہ آپ کے اپنے ہی خونی رشتوں کی وجہ سے ہوگا۔ وہ آپ کا دل بھی دکھائیں گے، آپ کا دل بھی توڑیں گے، اور روپے پیسے کا نقصان بھی وہی پہنچائیں گے۔ اس کا سائن کیا ہوتا ہے، اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ دیکھیں یہ ان کی ہے قسمت کی لکیر، یہ ہے ان کی لک لائن۔ تو یہاں سے ایک راہو لائن نے کاٹ دیا، یہاں پر بھی ایک راہو لائن نے کاٹ دیا، تو جو ایک ریلیشن ان کی زندگی میں آنا تھا اس کو اس لائن نے کاٹ دیا، ٹھیک ہے؟ آگے وہ ریلیشن اگر چلا بھی ہے تو پھر اس لائن نے کاٹ دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ اپنوں کی وجہ سے جو انسان کو دکھ ملتے ہیں یا انسان کا روپے پیسے کا لاس ہوتا ہے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی لاس ہوا ہے، یہاں پر بھی لاس ہوا ہے، تو تقریباً 24-25 سال کی عمر میں لاس، 27-28 بلکہ 30 سال کی عمر میں بھی لاس، پھر 34-35 سال کی عمر میں بھی لاس، پھر 36 سال کی عمر میں بھی لاس۔ تو یہ تقریباً 36 تک ان کی جو ہے نا وہ لاسز ہی ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد بھی ان کی زندگی میں کوئی زیادہ سکون کوئی نہیں آیا۔ یہاں پہ اس طریقے سے پھر اس طریقے سے یہ بھی بتاتی ہیں کہ زندگی میں ڈسٹربنس رہی ہے ان کی لائف میں۔ اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو جب یہ ہوتا ہے آپ کا مریخ منفی، یہ مریخ منفی ہے، جب یہاں پہ اس طریقے کی لائن ہو، اس طریقے کی لائن ہو، پھر یہاں سے کچھ لائنوں نے ایسے بھی لائن جائے، پھر ایسے لائن کاٹے، تو یہ ہوتا ہے کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ انسان کو پرابلم ہوتے ہیں۔ تو بالکل ان کے ساتھ ایک کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ، جائیداد پراپرٹی سے ریلیٹڈ ان کے ساتھ مسئلہ بنا تھا، اور جس میں ان کو اچھا خاصا لاس بھی ہوا ہے، ٹینشن بھی دیکھنی پڑی ہے۔ تو ایک قانونی یا ایک مقدمہ یہ اس سے گزر چکے ہیں، یہ اسی چیز کا سائن ہوتا ہے۔
इंसान को कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखना पड़ते हैं, और उसका साइन यही होता है कि या तो ये लाइन आपके ब्रेन को ऐसे काट देती है इस तरह करके, या कभी कभी ये इस तरीके से चलती है और कभी कभी ये इस तरीके से चलती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम की तरफ ये चीज़ लेके जाती है। और अब अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे गर्डल ऑफ वीनस भी हमें इनके हाथ में नज़र आ रहा है, लेकिन ये ब्रोकन ब्रोकन है। ठीक है, जब ब्रोकन ब्रोकन आपका गर्डल ऑफ वीनस होगा तो आप के अंदर जज्बातीपन पाया जाता है, ज़िंदगी में गलत डिसीजन आप लेते हैं, गलत फैसले करते हैं, अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से आपको रुपए पैसे का भी नुकसान होता है। और बाज़ दफ़ा आप जज्बाती होते हैं, जल्दी गुस्से में आते हैं, या जो जिस कदर मामलात को गहरी नज़र से देखना चाहिए था, या मामलात को हैंडल करना चाहिए था, या रुपए पैसे को सेव करना चाहिए था, वो ऐसे बंदे नहीं कर पाते। अपने गुस्से पर, अपने जज्बात पर भी कंट्रोल नहीं कर पाते। देखें यहाँ पर ये जो इनकी सन लाइन है वो डिस्टर्ब हुई है, ऐसे करके इन लाइनों ने काटा है। तो ज़िंदगी में इनको किसी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, कुछ लोग इन पर झूठे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, बहन भाई इनको बदनाम कर सकते हैं, इनकी रैपो ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, यारों दोस्तों की वजह से या ख़ानदान वालों की वजह से बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक दफ़ा आपको बदनाम किया जाता है, आप पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो ये इस चीज़ का साइन होता है। देखिए ये सन लाइन है, अगर सन लाइन को इस तरह की लाइनें काटेंगी तो आपको ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर आपको बदनामी का सामना ज़रूर करना पड़ता है। क्योंकि मैंने देखा है कि बाज़ दफ़ा अगर हम एज वाइज देखें तो ये एज बनती है तकरीबन 50, मीन के 50 से 60 साल की उम्र के दरमियान इनको किसी बदनामी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये कहते हैं कि अगर आपको ये शोहरत की लाइन पे यहाँ पे अगर आपको कट नज़र आ रहे हैं तो बाज़ दफ़ा आपको 30 से 40 साल की उम्र में भी, और बाज़ दफ़ा 20 से 30 साल की उम्र में किसी बदनामी का सामना करना पड़ता है। और चाहे आप पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगे, चाहे आपकी रेपो ख़राब हो, और बाज़ दफ़ा आपका रुपये पैसे का लॉस भी होता है, बदनामी भी होती है और रुपये पैसे का भी लॉस होता है। तो ये दोनों तरह के मीनिंग्स आप ले सकते हैं कि बदनाम होना और इस तरह का लॉस होना। तो बाकी ये कि ओल्ड एज में इनकी जो आने वाली लाइफ है वो अच्छी होगी। देखें ये बड़ा खूबसूरत साइन बन रहा है। तो जब ये वाला साइन बनता है, फ्लैग इसका साइन भी इसको कह सकते हैं, किसी हद तक इसको फिश का साइन भी कह सकते हैं। तो ये एक स्क्वायर बन रहा है असल में सन लाइन के साथ। तो जो ये बता रहा है कि इंशाल्लाह ताला ओल्ड एज में बैंक बैलेंस के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से इनको बेनिफिट मिलेगा, और ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही काम करेंगे, और उसमें इनको इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबियाँ देगा। लेकिन इनको बड़ी सोच समझ के ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े सोच समझ के करें, और जज्बाती फ़ैसले ना करें, गुस्से में कोई फ़ैसला ना करें। अब अगर हम इनकी दिल की लाइन को देखें तो दिल की लाइन पर हमें जज़ीरा भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमें जज़ीरा नज़र आ रहा है, यहाँ से हमें लाइनें नीचे की तरफ गिरती नज़र आ रही हैं। जब ये वाली सूरत हाल हो तो ना सिर्फ आपको इनके दिल आपका कमज़ोर होता है, बाज़ दफ़ा आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, स्टंट डलता है आपको, इनको स्टंट डला हुआ है, इनको हार्ट से रिलेटेड बीमारी है। ये इनकी मैं रीडिंग कर चुका हूँ और मेरी इनके साथ अच्छी खासी डिस्कशन हो चुकी है, और ये चीज़ें मैं उनको बता चुका हूँ कि इनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पेश आ सकती हैं, और बिल्कुल इनको हार्ट से रिलेटेड मसला हुआ है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये अब काफ़ी बेहतर है। तो आगे इंशाल्लाह ताला अगर देखें तो यहाँ पर इनको प्रॉब्लम हुई है, तकरीबन 40 से 50 साल की उम्र में आप कह लें, यहाँ पर इनको प्रॉब्लम ज़रूर हुई है, लेकिन आगे फिर इनकी ज़िंदगी लंबी है, यहाँ पे फिर सीधी लाइन जा रही है। तो मैंने इनको तसल्ली दी थी कि अगर आप एहतियात करेंगे, आप अपनी खुराक का सही ख्याल रखेंगे, आयली चीज़ें नहीं खाएंगे, प्रॉपर वॉक करेंगे और मेडिसिन का इस्तेमाल सही करेंगे, गुस्से पर कंट्रोल करेंगे, डिप्रेशन में नहीं जाना, जितना ये खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, इतना इनके लिए अच्छा है। ठीक है, तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में ये आगे बढ़ेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा, आने वाला टाइम इनका बड़ा अच्छा होगा। बाकी अब मज़ीद बातें जो है वो हम इनके राइट हैंड को देख के डिस्कस करेंगे कि राइट हैंड इनका हमें इनके बारे में क्या कुछ बताता है। राइट हैंड पे यहाँ पे लाइनें बड़ी मज़े की हैं, तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो रिंग ऑफ सोलमन बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन है, तो थोड़ी सी रूहानियत में कमी होती है। ये फ़ायदा तब होता है जब ये इस तरीके से चले गुलाई की शक्ल में। तो जब ये थोड़ा सीधा होके चलता है ना, तो ये होती तो है रूहानियत, लेकिन उसकी पावर में थोड़ी सी कमी आ जाती है वक्त के साथ साथ।
اور اس کے علاوہ تقریباً یہاں پر میں عام طور پر اولاد کی لائنیں دیکھتا ہوں تو تقریباً 2 بیٹے 2 بیٹیاں میں نے ان کو بتایا تھا، تو یہی ان کی اولاد ہے، تقریباً 2 یا 3 بیٹے ہیں ان کے اور کوئی ایک آدھ بیٹی ہے۔ تو 4 سے 5 بیبی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، جس میں تقریباً 3 بیٹے 2 بیٹیاں کر لیں، یہ تعداد ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ زندگی کی لائن ان کی ماشاءاللہ لمبی ہے، حالانکہ یہ ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہوا ہے لیکن لائف لائن یہ بتا رہی ہے کہ زندگی ان کی لمبی ہوگی، یعنی کہ 80 90 سال تک ان کی زندگی جائے گی، یہ دیکھ لیں آپ۔ اس چیز کو سمجھنا ہو تو پھر کیسے سمجھنا ہے آپ نے کہ اگر ہارٹ کا مسئلہ ہو بندے کو، یہاں پہ ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہوا ہے اور پھر یہاں پر دل کی انرجی جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہے، تو یہاں پہ ان کو اگر ہارٹ کا مسئلہ ہوا ہے اور یہاں پہ تقریباً ایج بنتی ہے 40 سے 50 سال کی ایج کے درمیان، لگتا ہے کہ ان کو ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو زندگی کی لائن بڑی بہترین ہے، یعنی کہ یہ 50 والا ایریا ہے، لیکن یہاں پہ تو زندگی کی لائن بڑی پاورفل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا اور یہ بالکل سروائیو کریں گے اور یہ ہارٹ والے مسئلے سے نکل جائیں گے اور آگے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے گا اور آگے ان کی صحت والی لمبی زندگی ہوگی، یہاں سے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ریکوری کر جائیں گے اور آگے ان کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے گا۔ زندگی کی لائن لمبی ہے ان کی، اور گارڈین اینجل لائن بھی ساتھ چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا اور قدم قدم پر ان کی زندگی کی حفاظت بھی ہوگی۔ باقی یہ زندگی کی لائن اور برین لائن آپس میں ملی ہوئی ہے، تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، کوئی بھی ٹینشن آ جائے ان کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے، سوچتے بہت زیادہ ہیں، ڈیسیژن لینے میں 1000 دفعہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ وینس ماؤنٹ ان کا ابھرا ہوا ہے یہ والا، یہ وینس ماؤنٹ ہوتا ہے، یہ مرد کی سیکسویلٹی کا بتاتا ہے، اس کے علاوہ اس کی بہترین زندگی کا بتاتا ہے کہ ایسا بندہ کیسی لائف گزارے گا۔ تو ہاتھ کی رنگت آپ کے سامنے ہی ہے، بڑا خوبصورت ہاتھ ہے، لائنیں بڑی پیاری ہیں، تو زندگی میں ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، یعنی کہ انہوں نے ہمیشہ روپیہ پیسہ کمایا اور یہ کروڑ پتی آدمی ہیں، بینک بیلنس پراپرٹی کی کوئی کمی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو باقی یہ کہ انہوں نے ضائع بھی بہت کچھ کی ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ پہ سچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا بھی بہت کچھ کی ہے۔ تو جو ایک رچ ہینڈ ہوتا ہے نا، امیر بندے کا ہاتھ، ان کا ہاتھ وہ والا ہاتھ ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ان کی جو دماغ کی لکیر ہے، یہ دماغ کی لکیر ایسے آئی اور یہاں سے پھر ایک لائن نے کاٹا ہے، سمجھ آئی؟ یہ ہوتا ہے مریخ مثبت۔ جب وینس سے ایک لائن نے کاٹا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر کوئی نہ کوئی کورٹ کچہری، کوئی نہ کوئی مقدمہ آپ کے ساتھ بنے گا۔ اب یہاں سے ایک لائن نکلی ہے اور ایک لائن یہاں سے نکلی ہے، قسمت کی لکیر، تو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی، زندگی میں روپیہ پیسہ ان کے پاس آتا رہے گا اور کبھی ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، زندگی ان کی بڑی عزت والی گزرے گی۔ اور جو ان کا ٹف ٹائم ہے، جو ان کا مشکل ٹائم شروع ہے، وہ یہاں سے شروع ہے 27 28 سال کی عمر میں، پھر آپ دیکھیں تو یہاں پہ پرابلم، پھر 35 40 پہ جا کے پھر ان کی زندگی میں پرابلم آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ یہ ان پرابلم سے باہر نکلیں گے، کیونکہ 35 40 پہ جا کے تو پھر ان کے ساتھ ہارٹ کا مسئلہ بھی ہو گیا ہے۔ تو ہارٹ کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے بھی ظاہر ہے ایک زندگی میں ایک ڈسٹربنس، ایک چیز پرابلم تو آتی ہے۔ اب جوپیٹر سے ایک لائن جو ہے وہ سن ماؤنٹ کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے، دیکھیں یہاں یہ جوپیٹر ہے، یہ یہاں سے لائن سن کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے، اور یہاں پر یہ ایک فش کا سائن بھی بن رہا ہے۔ یہ 1 منٹ ہے، یہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ جوپیٹر سے ایک لائن یہاں پہ آئی، سن لائن کے ساتھ ٹچ ہوئی، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہ صرف اللہ تعالیٰ کوئی مرتبہ مقام دے گا، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نیم فیم بھی دے گا، آپ کو عزت بھی ملے گی، رسپیکٹ بھی ملے گی، اور زندگی میں آپ کے پاس دین کا نالج بھی آئے گا، دنیا کا نالج بھی آئے گا، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا نیم فیم بھی دے گا، اور آگے چل کے سیاست میں بھی یہ اگر حصہ لیں گے یا کسی کو سپورٹ کریں گے تو ان کو کامیابی ملے گی، کیونکہ یہاں پر شہرت کی لائن بتا رہی ہے کہ یہ زندگی میں بڑی ترقی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا۔ اور یہ جو یہاں پہ ہلکا سا ایک سکویئرس کا سائن بن رہا ہے، تو یہ بھی کہہ لیں کہ ایک فش ٹائپ سائن ہوتا ہے، تو یہ بھی سن ماؤنٹ پر انسان کو روپے پیسے کے حوالے سے فائدہ دیتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ دیکھیں آپ کتنی بڑا یہ فش سائن ہے، تو اگر اتنی بڑی فش آپ کو ملتی ہے سن ماؤنٹ پہ، تو یہ آپ کو بے تحاشا دولت دیتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ بڑھاپا بڑا اچھا ہوگا، اور یہ فش سائن آپ کو نیم فیم بھی دے گا، آپ کی عزت اور رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کی زندگی بدلے گی،
یعنی کہ 55 کے بعد ان کی زندگی میں بہت بڑا چینج آئے گا، اور اس کے بعد 55 کے بعد آگے ان کی زندگی بہت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ نالج کی لائن ہے، نالج بھی ان کے پاس کافی ہے، اور یہ بزنس کی لائن ہے، بزنس بھی یہ آگے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور زندگی میں بے تحاشا ترقی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ 2 یا 3 جگہ سے ان کو انکم بھی آئے گی۔ اب اس چیز کو اپنے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے، یہ والا سائن ہوتا ہے، ایک انکم، دوسری انکم، تیسری انکم، تو یہ انکم کی لائنیں ہوتی ہیں۔ اور یہ تقریباً میرا خیال ہے ابھی تو تھوڑی سی لائف ان کی کرائسس میں ہے، کیونکہ 53 54 ان کی ایج ہونے والی ہے، تو ٹھیک انشاءاللہ تعالیٰ 2 سال کے بعد 55 ان کی ایج ہو جائے گی، اور یہاں سے پھر ان کی زندگی میں 2 یا 3 جگہ سے ان کو انکم آئے گی، اور آنے والا ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بڑا شاندار ہوگا، زبردست ہوگا، بہترین ہوگا۔ باقی ٹریول بھی یہ کریں گے، بیرون ملک اگر جانا چاہیں، فورن سیٹلمنٹ ان کی ہو سکتی ہے، یہاں پر سفر کی لائن موجود ہے، تو ٹریول یہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو قسمت کی لائنیں ان کی 2 ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہاں سے نکلتی ہے اور ایک یہاں سے نکل کے پھر یہ دونوں لائنیں اوپر کی طرف نکلتی ہیں۔ تو مڈ ایج میں جا کے یہاں پر آ کے یہ سٹرگل ضرور ہوئی ہے ان کی زندگی میں، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں راہو لائنوں نے کاٹا ہے یہاں پہ، تو 27 28 سال کی ایج میں بھی مسئلے بنے ہیں، اور پھر 40 سے لے کے 42 سال کی ایج میں بھی پرابلم بنے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ ان پرابلم سے نکلے ہیں، اور ابھی بھی لائف تھوڑی سی پرابلم کا شکار ہے، لیکن جیسے ہی یہ 55 پہ پہنچیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، ان کے 55 56 پہ، تو پھر آگے ان کی زندگی میں بہت بہتری آ جائے گی، اور آگے یہ ترقی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی منی ٹرائی اینگل بھی ان کے ہاتھ میں بنتا نظر آ رہا ہے، تو آگے چل کے شروع میں تو انہوں نے پیسہ بہت ضائع کیا ہے، لیکن آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ روپیہ پیسہ بھی کمائیں گے، بینک بیلنس بھی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا۔ باقی یہاں پر مرکری پہ اگر آپ دیکھیں تو مرکری پر بھی یہ لائنیں یہاں پہ اس طریقے سے نظر آ رہی ہیں، کچھ لائنیں اس طریقے سے نظر آ رہی ہیں، تو یہ میڈیکل سٹگما کی لائنز بھی ہوتی ہیں کہ ایسے انسان جو ہوتے ہیں وہ دکھ درد بانٹنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کے کام آنا، ان لوگوں کا پیسے سے زیادہ محبت نہیں ہوتی، اپنے رشتوں سے محبت کرتے ہیں، ساری زندگی انہی کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اتنا زیادہ دل دکھاتے ہیں، اتنا زیادہ دل توڑتے ہیں کہ انسان کو ہارٹ اٹیک تک ہو جاتا ہے یا سٹنٹ ڈلتا ہے، وہ آپ ان کے دل کی حالت دیکھ چکے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ جو ان کی اگر ہم میرج لائنز کو دیکھیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پہ ان کی میرج لائنیں دیکھیں گے، یہاں پہ تو میرج لائن بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں زندگی میں ایک دفعہ ان کی میرج میں کچھ اس طرح کے مسئلے بنیں گے، اور یہ 3 بیٹے ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بیٹے دیے ہیں، اور دیکھیں یہ اولاد کی لائنیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب یہ پامسٹری ویسے ایک فضول سا علم ہے، شاید یہ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، تو بالکل یہ شادی کی لائن ہے، اور اس کے اوپر یہ 3 لائنیں ہیں، اور یہ 3 لائنیں 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں، تو یہ 3 بیٹوں کی لائنیں شادی کی لائن کے اوپر موجود ہیں، تو یہ شادی کی سب سے پرفیکٹ لائنیں اس جگہ پہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی ہوئی ہے، 3 بیٹے ہیں، کوئی 1 آدھ بیٹی ہے ان کی، کوئی 4 سے 5 بیٹی ہیں ان کے۔ تو فرینڈز شادی میں تھوڑے بہت پرابلم ضرور آئیں گے، اور بعض دفعہ اگر شادی کی لائن جو ہے وہ اگر بہت زیادہ ایسے نیچے کی طرف جھک جائے، جیسے یہ جھکی ہوئی ہے اور دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا پارٹنر کی ڈیتھ ان سے پہلے ہوگی، چاہے وہ 30 سال کے بعد ہو، 40 سال کے بعد ہو، یا 50 سال کے بعد ہو، یعنی کہ ان کا پارٹنر ان سے پہلے دنیا سے جائے گا، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو نیکسٹ بھی ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ میں جیسے کوئی اچھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا۔ تو ایسا تب ہی ہوگا جب آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور گھنٹی کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے اور آل کے آپشن پہ کلک کریں گے۔ تو باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے انہوں نے میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں۔ تو باقی چارجز ہیں وہ جب آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کا ذائچہ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔